شیخ عبد القادر جیلانی ایک عالم بعمل اور طب شریعت ولی اللہ تھے۔ آپ کی ولایت اور مرتبہ خود آپ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو تمام صحابہ اکرام اور سلف صالحین کا ہے۔ آپ کا پورا نام عبد القادر بن ابو صالحہ عبداللہ بن جنکی دومت الجیلانی ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب محی الدین اور شیخ الاسلام ہے۔ آپ حنبلی مسلک کے پیروکار تھے۔ آپ اپنی والدہ کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سید عبد القادر جیلانی بغدادی بن سید ابو صالحہ موسیٰ بن سید عبداللہ الجلیعی بن سید یحییٰ الزاہد بن سید محمد مورس رومی بن سید داؤد بن سید موسیٰ الثانی بن سید عبداللہ الثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ المعیز بن سید حسن مصنی بن امیر المؤمنین امام حسن مجتبی بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ اس طرح آپ امام علی علیہ السلام کی 11ویں نسل سے تھے۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی ابتدائی تعلیم کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مولانا علی میاں ندوی فرماتے ہیں، اصول علم کے لیے آپ نے اپنے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں علی سعد مخزومی، ابو غالب باقلانی، احمد بن مظفر بن سوس، ابو القاسم بن بیان، جعفر بن احمد سراج، ابو سعد بن خشیش اور ابو طالب یوسفی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا ایک قصہ جو مشہور زمانہ اور سبق آموز ہے کہ جب آپ نے حصول علم کے لیے رخت سفر باندھا تو آپ کی والدہ نے آپ کی بغل کے نیچے قمیض میں 40 دینار سکے ایک تھیلی میں رکھ کر سی دیے اور دعا دیتے ہوئے کہا، اے عبد القادر، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا اور کبھی جھوٹ کو منہ سے نہ نکالنا۔ اس کے بعد آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے نکلے اور اس سفر کے متعلق خود حضرت شیخ جیلانی فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو اچانک ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور ہمارے قافلے کا سارا مال لوٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کا مال لوٹ کر میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا کہ اے جوان، تیرے پاس کیا ہے؟ اور میں نے اپنی ماں کی وصیت کے مطابق سچ بولا اور کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ تمام ڈاکو اس نوجوان کی بات کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کے بعد ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا اور میں نے اسے بھی سچ بتا دیا، مگر اس شخص کو بھی یقین نہ آیا تو انہوں نے جا کر یہ ماجرا اپنے سردار کو بتایا اور یہ تمام ڈاکو مجھے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، اے نوجوان، سچ بتانا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے پھر وہی کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ 40 دینار کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری بغل کے نیچے ایک گٹھری ہے، میری ماں نے یہ سکے ایک تھیلی میں سی رکھے ہیں۔ تو ایک شخص نے آپ کی تلاشی لیتے ہوئے اس تھیلی کو ادھیڑا اور دیکھا کہ واقعی اس تھیلی میں 40 دینار تھے۔ ان سب نے حیران ہو کر پوچھا، تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں اور ہمیں جو مال ملتا ہے ہم اسے لوٹ لیتے ہیں، مگر تم ہم سے اس راز کو چھپا سکتے تھے۔ میں نے جواب دیا کہ میری والدہ نے آغاز سفر میں مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ سن کر ان ڈاکوؤں کا سردار اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے اشک روانہ ہو گئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، افسوس، تم نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنی مدت سے
اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ اور اس سردار کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو ہمارا سردار تھا، چونکہ اب تُنہیں توبہ کر لی ہے تو اس توبہ میں بھی تو ہمارا پیشوا رہے گا۔ یہ کہہ کر ان سب نے بھی میرے سامنے توبہ کی اور قافلے کا سارا مال انہیں واپس کر دیا۔ اور یوں آپ نے اپنی تمام عمر میں بہت سی جگہ دین خدا کی تبلیغ کی۔ آپ نے اپنی ازواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کی اور آپ کی بیگمات کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ اور سیدہ بی بی صادقہ ہیں۔ آپ کی ان 4 ازواج سے تقریباً 49 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور پھر 1127 ہجری میں آپ نے بغداد میں دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ تاریخی کتب نیس بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ آپ کی انہی خدمات و افکار کی وجہ سے آپ کو مسلم دنیا میں غوث الاعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 79 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ اور آپ کا ایک مشہور فرمان ہے کہ قبر حسین پر اللہ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔